بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 فروری کو تقریباً آپ سمجھ لیجیے 24 گھنٹے باقی ہیں. ابھی 6 فروری کا آغاز ہونا ہے اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا ہوا ہے, کئی مہینوں سے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی, اور اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے. پروگرام کی ابتدا میں اس پر بات کریں گے, پھر کچھ تجزیہ کاروں سے بات کریں گے, اور آخر میں ابھی رات 12 جب بجیں گے تو بسنت کا آغاز ہو جائے گا لاہور میں. تو پی ٹی آئی نے یوم احتجاج اور پی ایم ایل نون کی زیر انتظام جو صوبائی حکومت ہے اس نے یوم بسنت 8 فروری کو منانے کا اعلان کیا, 6-7-8 فروری کو, اس سے بات کریں گے. سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف یعنی ان کے ترجمان جناب شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. وقاص صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اعلامیہ آیا ہے اس پروگرام کے آغاز سے پہلے, جس میں کہا ہے کہ اجلاس میں بانی چیئرمین عمران خان کی صحت سے متعلق خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. یہ تو واضح طور پر اس موقف کے برعکس ہے جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ, یعنی الفاظ میرے ہیں لیکن خلاصہ ہی تھا بات کا, کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, پروپیگنڈا غلط کیا جا رہا ہے. میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اس پروپیگنڈے کی زد میں نہ آئے. سو یو ڈونٹ ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اچکزئی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں سر, جو اچکزئی صاحب بات کر رہے تھے وہ چند دن پہلے کی گفتگو ہے جسے آپ کوٹ کر رہے ہیں. اوبیسلی اس کے بعد مشرف بی بی صاحبہ سے ان کی بیٹی, ان کی بھاوج کی ملاقات ہوئی. انہوں نے باہر آ کے جو کنوے کیا علیمہ باجی تک, جو پیغام آیا, جو ہم سب تک پہنچا, وہ یہی تھا کہ جو راجہ صاحب نے بھی آج ایکسپلین کیا سب کو بلا کے, کہ خان صاحب کی جو آنکھ کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل چیزیں جو تھیں وہ بالکل درست تھیں, اور وہ دھندلا ان کو نظر آ رہا تھا, اینڈ ہی واز ناٹ فیلنگ ویل. اور پھر جب ڈاکٹرز نے وہاں پہ دیکھا تو انہوں نے اصرار کیا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. تو اس حوالے سے پھر آگے جو چیزیں آئیں, جو میڈیا نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ ادھر ہاسپٹل میں تو جو کنسرن جو بیماری بتائی جا رہی ہے اس کا تو آگے کوئی اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ایک جینوئن کنسرنز ہے, بے چینی اور انیزینس جو ہے وہ ہے. آپ کو لگتا ہے اس وقت اچکزئی صاحب کسی مس انفارمیشن کا شکار ہو گئے جو بعد میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی ملاقاتوں کے نتیجے میں کلیئر ہو گئی؟ بالکل ایسے ہی ہے سر, اوبیسلی ایسے ہی ہے. جب حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف انفارمیشن میں ہم کیٹیگریکلی آپ کو کہہ رہے تھے, سب سے پہلے ریاکشن ہم نے دیا اور سخت ریاکشن دیا, اور اس میں ہم نے یہی کہا کہ وی نیڈ ٹو سی ہم ٹو نو کہ جو بھی اسپیکولیشنز ہیں ان میں کیا سچائی ہے. ہمارے لیے پریشانی ہے کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ جب ان کی بہن ان کو لاسٹ ٹائم ملی تھی تو انہوں نے ایک آئی انفیکشن کا ذکر کیا تھا, اف یو ریمبر, جب باہر آئی تھی. تو ہم تو بار بار یہ کہہ رہے تھے, ڈیلی کہتے رہے ٹاک شوز میں, پریس اسٹیٹمنٹس میں, پریس کانفرنسز میں کہ جی وی نیڈ ٹو سی خان صاحب کا ان کے اپنے ذاتی نالج ڈاکٹر عاصم سے, ادھر اسلام آباد میں الشفا سے جو ہے وہ کروایا جائے. علیمہ باجی تو بات پر الشفا کا بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کو لا کے الشفا میں انڈر دی آر اون ڈاکٹرز سپرویژن وہ ہونا چاہیے اور رہائی ہونی چاہیے. تو اس میں اگر ایک غلط انفارمیشن, چاہے وہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ باجی بھی انڈر دس امپریشن تھی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ خان صاحب اللہ کی امان میں ہے. اوبیسلی ہم سب اللہ کی امان میں ہیں, تو یہ ڈسٹریکشن ہے. سلمان راجہ صاحب نے بھی ایسا کوئی بیان دیا تھا کیا؟ کیونکہ کل ہمارے پروگرام میں مشال یوسفزئی صاحبہ جو کہ سینیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دائرے, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ ہمیں ہمارے سیکرٹری جنرل نے یہ کیوں کہا کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, اور صحت کے حوالے سے جو بھی غلط اطلاع دے گا چاہے وہ اختیار ولی ہو, چونکہ وہ دوسرے مہمان تھے کل ہمارے پروگرام میں, یا ہمارے اندر سے کوئی ہو, ہم آواز اٹھائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو پارٹی کے جو اندرونی میٹر ہے اینڈ انڈر دی چین آف کمانڈ جو میری پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں جن کو عمران خان صاحب بنایا, میں ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. اوبیسلی کیونکہ ماضی میں بھی حکومت کی طرف سے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے غلط خبریں پھیلائی جاتی رہی ہیں, آپ کو یاد ہوگا. تو اس دفعہ بھی کیونکہ 8 فروری کی وجہ سے کافی پریشان ہے سرکار, تو زیادہ تر لوگوں نے جو چھوٹی موٹی انفارمیشن ان کے پاس موجود تھی انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی جا رہی ہے. اس میں علیمہ باجی نے بھی ایسی بات کی, مگر اس میں کوئی مذاقے والی بات نہیں ہے. جیسے ہی ان کو یہ پتہ لگ گیا, پارٹی تو اس پہ کلیئر تھی, پارٹی نے ایک دن کے لیے بھی اس کو, آفیشیل ونگ نے ایک دن کے لیے بھی اس کو ڈسٹریکشن نہیں کہا, یاد رکھیے گا, ایک دن کے لیے بھی اور 1 منٹ کے لیے بھی. یہ سب نے اپنی حیثیت میں جو بیانات دیے اس سے سب کو اس لحاظ سے
سب ہاں، تو کوئی اس میں کوئی ایسی مذاق کوئی بدنیتی نہیں ہے اس میں کسی کا بالکل صحیح. نہ سر نہ. سر یہ ویسے خبریں آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پارٹی کے انٹرنل میٹر جو ہے وہ بھی میڈیا پہ نہیں لانے چاہیے. دس از ناٹ مطلب. اور اگر کوئی لاتا ہے تو پھر وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے. خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے سر. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کی ایک ٹویٹ بڑی تفصیلی آئی تھی. اس پہ خان صاحب نے جو الفاظ مجھے یاد ہے بیکاز آئی روٹ اٹ جس وقت خان صاحب کو پیغام آیا تھا اور وہ مجھے لکھوایا بھی علیمہ باجی نے خود تھا کیونکہ یہ ملنے گئی تھی. اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی شخص الفاظ سنے آپ جو ٹویٹ میں ہے اس وقت ادنا کارکن یا کوئی ذمہ دار یا کوئی پارٹی کا عہدیدار اگر پارٹی کے کسی ایشو کو سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر لے کے آئے گا تو پھر اس کے ساتھ دیکھیں مجھے تو obviously یہ بتایا گیا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسے پارٹی سے نکال دوں گا. مجھے بھی یہی الفاظ یاد ہاں میں نے آپ کو یہی کہا تو خان صاحب کی طرف سے یہی میسج تھا. اور پھر آپ کاروائی کر کے ایگزامپل سیٹ کیوں نہیں کرتے؟ سر وہ میری ذمہ داری تو نہیں نا انفارمیشن ڈالنے دی نا. میری تو جو ذمہ داری ہے میں بیٹھا تو ہم دس رہے ہیں. سیکرٹری جنرل صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے خان صاحب کے جب اس قسم کے حالات کروانے ہوتے ہیں نا. دیکھیں جب اس وقت جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو وہ پارٹی کے اندر اس قسم کی چیزوں سے ڈویژنز اینڈ اگین میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں ڈسٹریکشنز پیدا ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں شاید اسی لیے درگزر سے کام لیا جاتا ہے. ایک چونکہ خبر آئی ہے اس لیے آپ اس کی تصدیق یا تردید کر دیجئے کہ آج کے اجلاس میں یا کچھ بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مشال صاحبہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا. یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. نہیں کوئی ایسا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ میں خود اجلاس میں شامل تھا. صحیح. میں خود اجلاس میں شامل تھا. ہم 5-7 لوگ تھے جو زوم پہ موجود تھے. میں عالیہ حمزہ صاحب عمر ایوب صاحب اس طرح 4-5 دوست اور تھے جو پہنچ نہیں سکے راستے میں تھے گاڑیوں میں ہی. عامر ڈوگر صاحب گاڑی میں ہی تھے اور وہیں سے تو ہم شامل تھے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. آج کے اجلاس میں علیمہ صاحبہ تھی تشریف فرما تھی. علیمہ باجی جہاں تک زوم پہ میں نے تو نہیں وہاں پر موجود تھی. صحیح. لیکن یہ افیکٹ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کاروائی آپ کہہ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ مزید ڈویژن کا تاثر ہوگا لیکن اب روک بھی نہیں پا رہے ہیں چاہے وہ مشال صاحب ہوں یا چاہے ایون علیمہ صاحب. سر یہ وسیم بھائی دس از اے ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن بائی دی سیکرٹری جنرل آف دی پارٹی. میں کاروائی کی بات نہیں کر رہا تھا. آپ نے جواب دے دیا کہ بھائی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا. میں کہہ رہا ہوں ویسے بھی آپ روک بھی نہیں پا رہے کہ بھائی ریکویسٹ کر لیں مشال صاحبہ سے علیمہ صاحبہ سے کہ یار یہ جو بھی کرنا ہے اندر خانے کر لیں. یہ کیوں پبلکلی سر وہ کہہ رہی ہیں علیمہ بھی مشال صاحبہ کو کہ آپ کسی کے بحث پہ ٹی وی پہ آتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں. مشال صاحبہ طنز کرتی ہیں کہ یہ تو اے آئی بیان ہوگا میں کیوں ان سے رابطہ رکھوں یہ تو غیر سیاسی ہیں. یہ آپ روک بھی نہیں پا رہے. میں اگر یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا تو وہ اور اٹ ول بی ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. سو آئی وڈ میں آپ سے معذرت کروں گا اس معاملے میں. سمجھوں گا کہ یہ ٹرل معاملات ہیں یہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے بالکل نہیں ہونے چاہیے. آئی بلیو ان دس so I will not add into this sir. ہاں بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ظاہر ہے جو بھی جواب دیں میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں. بالکل صحیح ہے. نہیں معذرت آپ ناراض نہ ہوئیے گا مگر بس میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی کہوں گا تو اس کا وہ نہیں ناٹ ایٹ آل. اٹ از آف کورس میرا رائٹ ہے کوئی بھی سوال کرنا اور آپ کا رائٹ ہے اس کا اپنی پسند کا جواب دینا. سو آف کورس ایسے وسیم بھائی بالکل ایسے ہی. میرا خیال ہے ہم اگر سارے مہمان اور سارے میزبان یہ بات سمجھ لیں تو شو میں ہر بات ہو بھی جائے گی اور تلخی بھی نہیں ہوگی. تو اس کو یہی ہونا چاہیے فارمولا میرا خیال ہے کہ میزبان کو ہر سوال پوچھنا کا جواب دینے کا حق ہے. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی شاہد خٹک صاحب بولے کہ ابھی کنفیوژن کلیئر کر دیں کہ کس طرح کرنا ہے آرٹ کو. کوئی کہہ رہا ہے ریلی کرنے کوئی کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے. یہ آپ کے اعلامیے میں لکھا ہے کہ عوام اس ناانصافی کے خلاف پرامن اور رضاکارانہ طور پر دکانیں بند کریں اور احتجاج ریکارڈ کرائیں اور بعد مغرب عوام مشل بردار ریلیوں میں پرامن اظہار احتجاج کریں. تو پی ٹی آئی نے ایسے کوئی ایفرٹ کی ہے کہ ظاہر اگر دکانیں بند کرنی ہے تو کوئی تاجر برادری کے پاس کوئی وفد جائے کوئی گزارش کوئی ایکٹیویٹی؟ ایسے ہی ہے سر. جو ہمارے ایم این ایز ہیں ہمارے ایم پی ایز ہیں ہمارے ضلعی صدور ہے وہ چیمبر آف کامرسز انجمن تاجران ان کے لوگوں کو مل رہے ہیں ان کو قائل کر رہے ہیں. ایک 2 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کئی جگہ پہ پہلی ملاقات پہ لوگوں نے جواب دے دیا حکومت کی مجبوری بتائی ان کو دوبارہ قائل کیا ان کے بچوں نے ان کو قائل کیا. اسی طریقے سے باقی ٹریڈرز یونینز کے ساتھ کسانوں کی یونین کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے نمائندے مل رہے ہیں. کسان ونگ کو بھی میں خود دیکھ رہا ہوں ہمارے جو لوگ ہیں وہ جا کے ان سے مل رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. تو سر کیونکہ یہ آپ قائل ہی کر سکتے ہیں نا ہم کوئی پرتشدد جماعت تو ہے نہیں جو ہم نے جو ہے زبردستی لوگوں کی گاڑیاں روکنی ہیں یا زبردستی کو شٹر ڈاؤن کرانا ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو کنونس دیم
کہ دس از فار یور اون فیوچر جنریشن, آپ کے بچوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, تو وائی کانٹ یو گیو ون ڈے فار دس اینڈ ڈوئنگ واٹ. ہم آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ لڑائی مار کٹائی کریں یا کوئی بدتمیزی کریں یا کوئی کچھ اور کریں, ہم تو آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شٹر ڈاؤن رکھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آج آپ اپنی گاڑی باہر نہ نکالیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسفل اور افیکٹو اف اٹ از ڈن پراپرلی اینڈ از ڈن دا وے وی وانٹ, اور اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے دے, تو اس سے زیادہ افیکٹو احتجاج انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. اندازہ کیا ہے پورے پاکستان میں رفلی کتنی فیصد دکانیں اتوار کو ویسے بھی بند ہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے, مجھے پتا آپ نے یہ سوال کیوں کیا اور معصومانہ سوال. ہاں, وہ یوزلی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک امپریشن غلط ہے. آپ لوگ کیونکہ بڑے شہروں کے باسی ہیں, ہم چھوٹے شہروں کے باسی ہیں. بڑے شہر تھوڑے ہیں پاکستان میں, بڑے چھوٹے شہر زیادہ ہیں. وہاں آپ لوگوں کے ہاں یہ اتوار والا فیشن میشن ہے. جو پاکستان کے میجورٹی ضلع ہیں وہاں پہ اتوار کھلا ہوتا ہے اور جمعہ بند ہوتا ہے. ہاں, تو اس وجہ سے آپ نے, ہاں لیکن جس طرح کراچی بڑا شہر ہے تو جو آدمی, جو کچھ لوگ میڈیا پہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں جڑی دکانیں بند ہونے کی, تو ویسے ہی اتوار ہے نہیں, ویسے ہی اتوار میں کوئی نہیں بند ہوتی ہے. ہاں بٹ سر کراچی اگر بڑا شہر ہے تو ہے کہنے کو ایک شہر ہے, لیکن بٹ الون کانسٹیٹیوٹس پاپولیشن آف مور دین مینی سٹیز کمبائنڈ, نا a larger percentage. I agree, but then it's a shutter down, and plus اگر کوئی کھولتا بھی ہوگا, ایسے تو نہیں ہے نا کہ کراچی عام سنڈے کو بالکل 100% بند ہوتا ہے, ایسے تو نہیں ہے نا. بڑی مارکیٹ بند ہوتی ہیں باقی. ہاں, بڑی مارکیٹ بند ہوتی ہیں, وہ جو ہول سیل والی ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں بند ہوتی ہیں. باقی ضرورت کی دکانیں, تو اتنا بڑا شہر ہے, دکانیں ایک دن بند ہو تو مصیبت پائے جائے کراچی والے نے. اب دیکھتے ہیں اتوار کو مصیبت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے, اب یہ دیکھتے ہیں. صحیح ہے, نہیں ہم تو آپ کے لیے مسئلہ ہی آسان کر رہے ہیں. ہم تو آپ کو کہیں گے وسیم بھائی, قوم کے بچوں کے لیے آپ اتوار والے دن باہر نہ آئیں گھر سے, بس نہ گاڑی استعمال کریں اور نہ آپ نے کسی دکان پہ جانا. ہم تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں, بٹ تو یہ جب آپ یہ اپنی گاڑی, اگر اتوار کو جن لوگوں نے پتنگیں خرید لی ہیں بسنت منانے کے لیے, تو وہ کیا کریں پھر؟ وہ جمعے ہفتے کو اڑا لیں پھر لاہور والے. نہیں, وہ جو خرید لی ہے, اگر خرید لی ہے تو اچھی بات ہے, اپنی چھت پہ چڑھیں اور 804 کر دیں بس. اچھا, یہ ان کو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کا یہ میسج ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور آپ نے احتجاج, دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ پتنگوں کے اوپر 804 لکھنے کی بھی پابندی کر دی گئی, اوپر نویں پٹھے سے دینا نے کوئی کڈے نے پنجاب وچ کروں, تو آپ خریدیں, آپ کے پاس کلرفل مارکیٹ موجود ہیں, اور اس کے اوپر آپ وہ لکھیں اور دوڑائیں. اللہ نہ خیر سندہ, بسم اللہ کریں. صحیح ہے. آپ نے مشل بردار جلوسوں کا, ریلیوں کا کہا ہے, تو سر اس کا اعلان ہو گیا؟ مثال میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی لاہور میں کہاں نکلنی ہے یہ ریلی, کراچی میں کہاں, تو یہ شیڈول سب تیار ہو گیا؟ نہیں سر, ہم بالکل یہ احتجاج کا یہ بلو پرنٹ آپ سے بالکل شیئر نہیں کر سکتے, ہمیں سارے بچے نہ چکاؤ. احتجاج میں بندوں نے آنا نا, تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہاں ہو رہا ہے, تو کیسے آئیں گے؟ نہیں سر, وہ تنظیم کو پتا ہے نا سر. ہاں, تو لیکن عوام الناس کو ہی آپ نے بلانا ہے نا احتجاج میں, تو جس کو آپ بتائیں گے نا کہ بھائی اتنے بجے یہاں آؤ. وہ سر انہوں نے اپنے اپنے ضلعوں میں, اپنے علاقوں میں لوگوں کو انفارم کر دیا. جی آپ دیکھیں نا, آج بھی صبح 3 ریلیاں پنجاب میں نکلی ہیں, بندے اٹھائے گئے ہیں. ہمارے MNA ہیں فیاض شجرا صاحب, ان کا حلقے میں ریلی نکلی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, جو 8 تک کے لیے جانی تھی. ان کے 15 سالہ بیٹے کو پولیس اٹھا کے گرفتار کر کے لے گئی ہے, وہ جیل میں ہے. فیاض کا بیٹا, یہ وہی بچہ ہے جس کو 26ویں ترمیم میں جب ووٹ چاہیے تھے, اینڈ ہی واز کڈنیپڈ, ریمبر؟ اوکے, جی, ناؤ آئی ریمبر when you're telling this. اوکے, اوکے. تو وہ ہو رہا ہے سر, وہ تو جو نکل رہے ہیں اور وہ اٹھائے جا رہے ہیں, اور اب ہم نے کوئی عوام کو اور ورکر کو مطلب ہے 8 تک لے کے بھی تو جا رہے ہیں, سارے پہلے ہی نے چکا دی ہے نا. جی صحیح. اس کی سر کیا وجہ بنی کہ پارٹی صوبہ بندی کے فیصلے پر نہیں پہنچی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا صوبہ بندی, لیکن میں سوال پوچھ رہا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک تو پارٹی ہی ہمیں کہتی رہی ہے کہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ اگر مجھ تک ایکسس بلاک کیا جائے تو آپ نے صوبہ بند کرنا ہے, اور دوسرا خان صاحب کی بہن سرعام آگے گزارش کرتی رہی کہ بھائی صوبہ بند کرو یار. سر دیکھیں, اگین دس از خان صاحب کی بہن نے بالکل ہی اس دن کہا, اور آپ جو کر رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ, آپ شاید خٹک صاحب کا میرے خیال میں وہ ویڈیو کلپ جو ہے اس کو آپ ریفر جی ہاں, وہ تو پبلک ہے نا. ہاں جی ہاں, بٹ سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از دی ڈسکریشن آف دی پارٹی ہیڈ ان کے پی اینڈ دی چیف منسٹر آف کے پی. لیکن چیف منسٹر کی یا پارٹی ہیڈ کی جو ہمارے بھائی ہیں, ان کی اس کے بغیر تو نہیں وہاں پہ کچھ چیز بند ہو سکتی نا. تو یہ کے پی کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, وہ اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہے. اگر ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اطلق زئی صاحب کو ہر فیصلے کا اختیار دیا ہے نا خان صاحب نے.
سر اچکزئی صاحب کو انہوں نے احتجاج کے حوالے سے بالکل کہا ہے، مگر جو چیز خان صاحب خود کہہ دیتے ہیں ادھر تو پھر چیزیں باقی چیزیں تو میٹر نہیں نہ کرتی. تو بہرحال یہ ان کا اپنا ڈسپلن ہے، وہ جس طرح کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی ڈسکریشن ہے. سر ہم اس کے اوپر نہیں بولتے کیونکہ ہم یہ نامناسب ہے. بالکل بشرا اپنا علیمہ باجی نے بھی اس چیز کو ریز کیا ہے اور بڑی ڈسٹریس میں تھی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کی وجہ سے بڑی پریشان تھی. ٹاکنگ لائک دیٹ. اور اسی طریقے سے شاید فٹک صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو اب کیا وجہ بنی ہے، وہ جاننے والے بہتر جانتے ہیں. سر میں تو اس میں نہیں آتا ہوں کیونکہ وہ پھر کے پی کا اسپیشل کانٹیکسٹ ہے نا، میں کچھ بات کروں گا تو پھر وہ آخری بات سر، یہ آپ کو لگتا ہے پولیٹیکلی بہرحال ایک گیمبل ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ 26 نومبر کے بعد پہلا اس طرح کا کوئی 26 نومبر طرز کا نہیں ہے لیکن پہلا باقاعدہ منظم احتجاج 26 کے بعد ہو رہا ہے. اگر یہ فیل ہوتا ہے تو پھر ایک ذرا ڈی مورلائز ہوں گے ورکرز؟ نہیں نہیں نہیں، میں یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، اگر جاتے جاتے آپ نے اچھا سوال بڑا زبردست کر دیا. پچھلے والے آپ کو اچھے نہیں لگے، سوال پسند نہیں آئے؟ نہیں اچھے سوال دے یہ کو میرے چلو میرے دلوں چنگا لگ گیا. اچھا ٹھیک. اچھا سر وہ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا. ہمیں اپنے رب سے بڑی امید ہے اور عوام سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا. لیٹس سے اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ ختم تو نہیں ہوگا نا، احتجاج تو ہونا ہی ہے. اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، سائز میں تھوڑا ہو جاتا ہے تو کوئی گل نہیں، اصل کو 10-15-20 دن بعد کوئی ایونٹ کرتے ہیں گے. یہ تو تحریک ہے، تحریک میں 8 is just one event. تو ہم 10-15-20 دنوں بعد کو اور اناؤنس کر دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایویں ہی لوگوں نے ایک سوشل میڈیا پہ وہ بنا دیے بھائی بہت کوشش کر رہے ہیں سی ایم بی کے پی کے. دیکھیں نا وہ لاہور بھی گئے، کراچی بھی گئے، ادھر سے بشرا اپنا علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ بھی جاری ہر ٹیوزڈے کو بیٹھتی ہیں. ہمارے ایم این اے پی اٹھائے پکڑے جا رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، لگے سارے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تحریکوں میں کوشش ہی ہوتی ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ شیخ وقاص اکرم صاحب. اطلاعات پاکستان کر رہے تھے، ہم چاہتے ہیں ذرا کچھ اینالسٹ کا بھی اوپینین لے لیا جائے. تو ہمارے ساتھ جناب اطہر کاظمی صاحب تشریف فرما ہے، منیب بھائی، منیب فاروق صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب بھی بس تشریف لایا ہی چاہتے ہیں. اطہر بھائی تھینک یو فار ٹائم. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر 8 فروری کے اعتبار سے؟ یعنی یہ تو اپنی جگہ ہے کہ گورنمنٹ کو نکلنے نہیں دیتی، نکلنے کی ذرا سی کوشش کریں تو گرفتار کرتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو اپنی جگہ ہے ہی. میں تو کہہ رہا ہوں جو وہ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا، یہ کہنا ٹھیک ہوگا. مثال کے طور پہ ابھی آیا ہے بیان کہ ہاں بھی مشعل بردار جلوس بھی نکالنے ہیں، ابھی آیا ہے بیان کہ اچھا کاروبار بند کریں. ہم نہیں کہہ رہے، خود ان کے اپنے ایم این اے شاہد خٹک صاحب پارٹی میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی صاحب کلیئر کریں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے ریلی نکالنی ہے، کوئی کہتا ہے بند کرنا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. یہ 5 فروری کی رات 8 بجے 7 بجے اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر ود ریگارڈ ٹو 8 فروری. دیکھیں بالکل کمیونیکیشن کے اعتبار سے بالکل آپ کا میرے خیال میں بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ بہتر طریقے سے بتایا جا سکتا تھا کہ کیا کرنا ہے. اور اگر آپ سارے ٹاک شوز بھی دیکھیں 1 مہینے سے، تو ہم لوگ بھی روز ڈسکس کرتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوگا، اور سمجھ نہیں، اور جواب سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو آج شاہد خٹک صاحب نے کہا تو میں تسلی ہوئی کہ اچھا چلو جب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تو ہمیں کیسے آئے گا سمجھ میں. ایگزیکٹلی. تو کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں ڈی چوک آ رہے ہیں، ایک اور جگہ پہ آ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ان کا وہ ہے احتجاج کا سارا ماڈل ہے وہ اس وقت اچکزئی صاحب ڈیزائن کر رہے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ آپ مقامی سطح پہ ہر جگہ پہ احتجاج کریں گے. اور وہ ایک جو نعرہ ہے ہر چوک ڈی چوک، میرے خیال میں وہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ آپ جدھر ہیں، جس چوک میں، چوراہے میں، آپ نے اپنے ایریے کے اندر ہی احتجاج کرنا ہے. اور 8 فروری مجھے قطعاً نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ ایونٹ ہوگا یا یہ انتہا ہوگی احتجاج کی. اور ابھی ہم سے پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب جو بات کر رہے تھے، میرے خیال میں انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ اگر بہتر نہیں ہوگا تو 14 دن بعد کر لیں گے، تو میرے خیال میں حکومت کو تو یہ سن کے بھی بڑا سکون آیا ہوگا کہ 14 دن بعد. تو آپ اگر اتنے مہینوں کا اناؤنس کر کے آپ بہتر نہیں کر سکتے تو 14 دن کے بعد آپ نے کون سی گیدڑ سنگھی نکال لینی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن یا تھوڑی سی وہ جسے کہتے ہیں نا کمیونیکیشن کا گیپ ہے. باقی اب 8 فروری کو ایونٹ ہوگا تو اس کے اوپر پھر کوئی بندہ حتمی رائے دے سکتا ہے. یہ اچھا ویسے ابھی میری اور آپ کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے 2 اور معزز زعماء کو ہم نے زحمت دی ہے. ہمیں انشاءاللہ منیب فاروق صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیوں ہوگا. آپ کو خاص طور پہ ضرورت ہے آپ کو سمجھانے کی، کافی دن ہو گیا، بہت سارے کوشچن آ رہے ہیں. میں تو اپنی کچ فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے جناب منیب فاروق صاحب سے 10 بستہ گزارش کروں گا. عامر صاحب چونکہ سینئر ہے تو ان سے آخر میں
کہ بتائیں گے منیب صاحب کہ یہ کیا 8 فروری کو کیا منظرنامہ پیش کرے گا سارا کچھ؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی نے جو کر سکتی تھی وہ کیوں نہیں کیا. میں کہہ رہا تھا شاید آپ اس وقت کنیکٹڈ نہیں تھے کہ بھئی ایک تو گورنمنٹ ہے, وہ نکلتے ہیں تو گورنمنٹ گرفتار کرتی ہے, نہیں کرنا چاہیے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو کر سکتی ہے وہ بھی کیوں نہیں کیا. مثال کے طور پہ آج کوئی ان کا سیاسی مخالف نہیں, خود ان کے اپنے ایم این اے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, اچھا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ سر کلیئر کریں, پتہ نہیں 8 کو کرنا کیا ہے. کوئی کہتا ہے ریلی نکالنی ہے, کوئی کہتا ہے بند کرنا ہے, اور وہ 5 فروری کو رات 8 بجے بات کر رہے ہیں جتنے بجے بھی. تو یہ کیوں نہیں کر پائی پی ٹی آئی؟ دیکھیے, ایک انگریزی میں ایک ٹرم استعمال ہم کرتے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, نہایت معذرت اور کے ساتھ میں عرض کروں گا, جسے کہتے ہیں کہ جب آپ ہیڈ لیس چکنز ہوتے ہیں نا تو دے رن امک, ان کو سمجھ نہیں آتی بھی رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے, آپس میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں. بدقسمتی سے جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا حال یہی ہو گیا. عمران خان صاحب ایک ٹاورنگ فگر ہے, اگر تو وہ باہر ہوں تو سب کو درست کریں, ہر ایک کو ڈسپلن کریں. ابھی تو حالت یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں, یہ کہنا شاید اب غلط نہیں ہوگا کہ ہر بندہ انڈیویجولی ایک گروپ بن گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرنا, کوئی 4 آپ کے پاس کرے گا, کوئی اطہر بھائی کے پاس جائے گا, کوئی رانا صاحب کے پاس جائے گا, وہ دیکھیں یہ ایسا ہے, فلانا تو یہ ہے, فلانا تو فلانے کا ایجنٹ ہے, فلانا تو جی فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ کرتے رہتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا, اٹ از آؤٹ ان دی اوپن. اب آج اگر ایز امپورٹنٹ ایز عمران خان صاحب سسٹرز, اگر ایک سینیٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی غالباً انہوں نے کہا, وسیم ادامی صاحب, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ انہوں نے کہا جی کہ میں کیوں ولیمہ خان صاحبہ سے یا ان کی بہنوں سے ملوں. جی بالکل, یہی کہا کل ہمارے پروگرام میں, یہ ان کے الفاظ سے کوٹ اینڈ کوٹ کہ میں کیوں خان صاحب کی بہنوں سے رابطہ. ایگزیکٹلی, میں آپ ہی کا پروگرام کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از لیفٹ. اس کے بعد تو کوئی رہ نہیں جاتا نا. اور دیکھیے, کسی بھی حکومت کے لیے فیلڈ ڈے ہوتا ہے جب اس کا جو اس کا اپوننٹ ہے وہ بالکل پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کے اپنے گلے پڑا ہو, اور وہ بجائے حکومت کو کنفرنٹ کرنے کے وہ اپنی ایک لڑائی میں لگے ہوئے ہوں. تو اس وقت تو حکومت کا پرپس سرو ہو رہا ہے. دیکھیے, ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں تک رہی اجزئی صاحب کی بات, بہت احترام ہے ان کا, ان کا پوزیشن, ان کا سٹانس اپنی جگہ ہے. میرے خیال میں مجھے تو سب سے زیادہ کنسرن اس بات کا ہے کہ شاید وزیر اعظم سے ملاقات کے اندر وہ پہلا مدعا یہ اٹھائیں گے کہ بھائی میں لیڈر آف دی اپوزیشن اگر بن ہی گیا ہوں تو میری تقرری دکھا دیا کریں, مہربانی کریں, وزارت اطلاعات کو کہیں. وہ شاید سب سے پہلا گلا ان کا یہ ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ احتجاج تو انہوں نے پھر کہہ دیا نا جی, وہ مشعل بردار ریلی. فرینکلی بادامی صاحب, یا تو کوئی ریولوشن لے آئے پاکستان کے اندر جس کی بات کی جاتی ہے جی کہ عوام نکل آئے. اب جب یہ آ گیا ہے کہ جی وہ ایک بہن فرت جذبات میں کہتی ہیں نورین نیازی صاحبہ کہ جی آپ تربیلا کی بتی بند کر دیں, علیمہ خانم صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پی بند کر دیں آفریدی صاحب. تو آفریدی صاحب کو تو ریالٹی چیک اگر پہلے نہیں تھا تو بصد احترام ان کو ملا ہوا ہے کہ بھئی خیبر پختونخوا بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر دہشت گردی سے انفیسٹڈ علاقہ بن چکا ہے. میں نے بطور وزیر اعلیٰ, آج ان کے کسی نے نہیں کہا جی کہ پہلے لفظ استعمال ہوا نا اور میں نے نہیں کیا, ان کے نہایت ہی ذمہ دار شخصیت نے کہا جی کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں. وہ کس کے بارے میں کہا وہ بھی سب کو پتا ہے. تو آج ایپیکس کمیٹی کا اعلامیہ آ گیا اور وہاں کیا آیا کہ گڈ گورننس کرنی ہے. وہ فوج نے تو نہیں کرنی نا, وہ خیبر پختونخوا حکومت نے کرنی ہے اور حالات کو بہتر بنانا ہے. تو ریئلائزیشن وہاں پر ہے. وہاں آفریدی صاحب کیا جا کے خوبہ بند کریں گے یا گڈ گورننس کر کے دکھائیں گے؟ سو یہ اوکے ٹھیک. سو اب عامر صاحب, سادہ معصومانہ سوال, 8 فروری کو کیا ہوگا؟ یعنی آسمان پہ پتنگے, زمین پہ بندے, کس کا کیا, کون کس تناسب سے ہوگا؟ آپ نے جب منیب صاحب سے سوال کیا کہ 8 تاریخ کو مہم ہے اور 5 کی شام کو یہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے چلانا ہے, شاید حد تک کہتے ہیں کہ محمود چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سارا عوام آپ نے پیدا کیا ہے, ہمیں آپ جواب دیں گے کہ ہم یہاں سے سپریم کورٹ جا کے بیٹھیں گے, ہم کیا کریں گے. گروپنگ اپنے عروج پہ ہے. تو یہ جو آپ نے منیب صاحب نے محاورے بھی سنا دیے, سب کچھ سنا ہے, تو جناب سیدھے عمران خان کی طرف چلے نا. فیصلے کس نے کیے ہیں؟ عمران خان نے. وہ ٹھیک کرے, وہ غلط کرے, وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں. وہ جب سہیل آفریدی کو لگائے, کیا فیصلہ کیا جی؟ وہ شروع ہو جائیں عثمان بزدار سے لے کے اور یہاں تک آ جائیں. محمود خان اچکزئی کو بنایا تو راجہ ناصر عباس کو بنایا تو عمران خان نے بنایا.
اب اگر وہ فیصلے صحیح یا غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ انگلی کس کی طرف اٹھائیں گے؟ فیصلہ کرنے والے کی طرف اٹھائیں گے، جس کو نہ اپنی پارٹی کے کسی لیڈر پہ اعتبار ہے نہ اپنی فیملی پہ اعتبار ہے. تو ابھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کی جب عمران خان سے اس سے شہباز شریف سے ملاقات ہو جائے گی اور کوئی راستہ عمران خان سے ملاقات کا ہوا تو کہیں وہ کھڑے کھڑے انہی کو نہ ڈسمس کر رہے ہوں کہ تمہیں میں نے بنایا تھا، تم جا کے اپنی تقریروں کے چکر میں لگ گئے. حالانکہ وہ ہیں نہیں اس چکر میں، وہ ہمیشہ سے ٹی وی پہ آئے نہ آئے تقریر وہ اسی طرح کی کرتے ہیں اور وہ بڑی ٹکا کے کرتے ہیں. لیکن یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج جو میں نے اعلامیہ ان کا پڑھا وہ اس سے زیادہ ہومیوپیتھک، ویسے تو وہ بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے، لڑائی نہیں لڑ رہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رضاکارانہ طور پہ لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ دکانیں بند کریں گے. مطلب دھمکی سے لے کے رضاکارانہ تک. بھائی پھر آپ نے 8 فروری کا اناؤنسمنٹ ہی کیوں کیا؟ پنگا ہی کیوں لیا؟ آپ کے پی کے اندر بھی تیاری نہیں کر سکے، آپ 1-2 ریلیاں نکال کے کراچی، پشاور، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ قوم جو 25 مئی 2022 کو عمران خان کے ساتھ نہیں نکلی تھی، یہ 9 مئی کے ہنگامے کے بعد ایسی دبی ہے. 26 نومبر 5 اگست عمران خان نے پچھلی دفعہ پچھلے سال 2025 میں اپنی انتہا کا دیا تھا اور ان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہماری ابتدا ہوگی اور 90 دن ہوں گے، اور 90 دن سے پہلے وہ وزیر اعلیٰ گھر چلے گئے. آج یہ 8 فروری پہلے کبھی پی ٹی آئی کی تھی، کبھی یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تھی، پھر یہ کسی کی بھی نہ رہی. اب یہ صرف مریم نواز کی بسنت رہ گئی جس کو پورا پنجاب اور سارے پاکستان سے دنیا گھومنے دیکھنے جا رہی ہے. یہ کیا پہیہ جام ہڑتال کریں گے؟ یہ کیا ہڑتال کریں گے؟ لاہور کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا. اگلا سیگمنٹ بھی اس طریقے وہی کا ہے. کاظمی صاحب کی اجازت سے میں یہی بات کر رہا ہوں. تو بھائی یہ تو ہوا میں ٹائم فش ہو چکی ہوئی ہے. 8 فروری کی بس صبح سمبولیکلی سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھیں گے میں اور آپ، دکھائیں گے کہ ہاں جی بڑے یہ دوبارہ بھائی وہاں آپ آئینی عدالت کے پاس جائیں، جسے آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ کا کیس تو وہاں لگنا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سپریم کورٹ میں اسی طرح کی سپریم کورٹ بھی وہی کچھ ہے جو آپ کی آج کی پریس ریلیز ہے. کاظمی صاحب یہ جو بالکل جو لیٹسٹ پریس ریلیز آئی تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام کے آغاز سے، تو وہ بھی یہ تو عامر صاحب صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس میں باقاعدہ ایک محتاط وہ ہے. اب کوئی اس کو کہے گا اچھی بات ہے، ذمہ دارانہ ہے، کوئی کہے گا یار ڈر گیا، وہ الگ، لیکن باقاعدہ محتاط اس میں احتیاط تو ہے نا. مثال کے طور پہ تیرا جتنا سینسیٹیو ایشو ہے ان کے لیے بھی، تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اجلاس میں شدید موسمی حالات کے دوران تیرا سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی فوری بحالی اور ازالے کا مطالبہ کیا گیا. آگے پینسل سے لکھا ہے جبری انخلا کی مذمت کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ یہ فلاں یہ کر رہا ہے اور مارا جا رہا ہے لوگوں کو اور یہ اور وہ بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا غلط کیا انہوں نے، لیکن ایک واضح احتیاط نظر آ رہی ہے ہمیں پی ٹی آئی کے کم از کم اس پریس ریلیز میں بہت. کاظمی صاحب دیکھیں، آپ کو احتیاط تو دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے نا. اب کچھ دن پہلے تک آپ چلے جائیں تو جو سہیل آفریدی تھا وہ ڈرگ مافیا کا تھا، وہ منشیات فروش تھا، اور وہ جو ہے خدا نہ خواستہ دہشت گردوں کا بھی اتفاق تو کسی بات پہ ہوا اور جو ہے وہ دہشت گردوں کا بھی وہ سہولت کار تھا. اور ایسے بیان پھر وہی جو ہے دہشت گردوں کا جو سہولت کار ہے وہ ایپکس کمیٹی کو لیڈ کر رہا ہے اور اس میں سب شامل بھی ہو رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چینج اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ تو اپنا حسن نظر ہے. کسی کو صرف مریم کی جو ہے وہ بسنت نظر آئے گی، کسی کو بہت ساری دیگر چیزیں بھی نظر آئیں گی نا. کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک واضح ٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے وفاقی حکومت سے. اس کا مطلب یہ کہنا ٹھیک ہوگا کاظمی صاحب کہ ہیٹ کم ہوئی ہے، یہاں سے ایک پازیٹیو جیسچر ہوا ہے اور اس کو ریسیپروکیٹ بھی کیا گیا وہاں سے. دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے شاید تھوڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے، اور دونوں طرف سے اس لیے کہ کچھ دن پہلے تک تو بڑے سینئر دوست یہ خبریں دے رہے تھے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، سہیل آفریدی کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے، اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. تو اب اس کے ساتھ انگیج کرنا اٹ شوز کے پریشر ہے مجھ پہ، آپ پہ، یا ہمیں شاید 8 فروری کا پریشر نہ ہو، لیکن جو اسٹریٹ موومنٹ ہوئی ہے اس کے جو مناظر آئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے نا. اس سے آپ پہلے دیکھ لیں، یا تو اس سے پہلے ہم سارے یوگوسلاویا میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تو الگ بحث ہے، لیکن پاکستان میں اور کے پی کے کی سیاست میں تو سہیل آفریدی ناقابل قبول تھا. آپ کے دائیں اور بائیں صاحبان پاکستان میں بیٹھے اور انہوں نے شدید نفی میں سر ہلایا ہے. میں وجہ پوچھتا ہوں کیوں؟ پہلے منیب صاحب انتہائی نفی میں، اتنا کہ مجھے لگا وہ ان کا سر آپ کے سر سے ٹکرا ہی نہ جائے، اتنی شدید نفی میں سر ہلایا. جی منیب صاحب. ہاں شکر. آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود بادامی صاحب میرا سر اطہر بھائی سے کبھی نہیں ٹکرائے گا. ہمارے اوپینین ضرور ٹکرا سکتے ہیں لیکن سر کبھی نہیں ٹکرائے گا، وہ میرے بھائی ہیں. جی جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے، یقینی طور پر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں
کہ اور یہ کوئی میں تجزیاتی طور پر نہیں عرض کر رہا، میں خبر کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ ایک بڑی تھن لائن کے اوپر ٹریٹ کریں گے، اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ابھی جو ہوا ہے، یقین مانیے میں آپ کو بالکل یہ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، 8 فروری یا 8 فروری اس کا سرے سے کوئی امپیکٹ یا پریشر نہیں ہے۔ وہ تو نظر آئے نا جی، سڑکوں پر نظر آئے، کوئی تیاری نظر آئے۔ تو پھر رویوں میں یہ فرق کیوں ہے جس کی جانب کابینہ نے اشارہ کیا؟ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک پریشر ہوتا ہے جو کسی دباؤ سے آتا ہے، جیسے ہے کہ 8 فروری کا پریشر، وہ نہیں ہے۔ ایک اخلاقی دباؤ ہوتا ہے جو کسی بھی حکومت کے اوپر آ جاتا ہے۔ بہرحال جو ایک وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایک بڑا سخت سٹانس لیا گیا آفریدی صاحب کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک درست نہیں تھا کہ جب ان کا انتخاب ہوا اور بڑی سخت پوزیشنز لی گئی۔ لیکن اس کے بعد اس بات کی ریئلائزیشن بھی ہے، دیکھیے کہ وہ ایک بڑے ہی بھاری مینڈیٹ والے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کے پرابلمز، ان کا پارٹی کا بیگیج اپنی جگہ، لیکن پارٹی تو نہیں ٹوٹی، نہ کوئی ایم پی اے ادھر ادھر ہوا، چک پشت ہو کے ساروں نے الیکٹ کروایا وزیر اعلیٰ کو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوست گورنر راج کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا کو کنوینئنٹ آپشن ہے، دیکھیے معذرت کے ساتھ وہ کنوینئنٹ لگتا ہوگا، بٹ وہ ٹیمپرری سولوشن ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر دیر پا امن اس وقت آ سکتا ہے جب وہاں کی حکومت اور پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے کٹھے مل کر کام کریں اور وہاں پر دیر پا امن لائیں۔ جو نی جرک ریئیکشنز ہیں ان سے فائدے نہیں نقصان ہوتے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ تھاٹ پروسیس ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تھاٹ پروسیس ہے، اور اس کی ریئلائزیشن وزیر اعظم آفس میں بھی تھی۔ وزیر اعظم کو بھی اس بات کا احساس تھا، مشورہ بھی ان کو بہت سے قریبی سیاسی لوگوں نے اس بات کا دیا کہ اگر نہ آئے آفریدی صاحب ریسیپروکیٹ نہ کریں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ آخری کامنٹ کر دیں، ٹھیک ہے، میں نوٹڈ نونی بھائی، عامر صاحب، چونکہ آج نا سمجھنے میں آخری 11 آ رہا ہے، پھر وہ کل سے ورلڈ کپ شروع ہو جانا ہے، پھر رمضان ہے، پھر آگے پہ میں چاہتا ہوں جاتے رہتے نا کوئی مدلل تجزیہ کر دیں آپ کے، بس کہ واہ ہو جائے بس میری۔ جی دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ یہ پریشر والی تو کوئی کہانی نہیں۔ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل قیادت کو ایک سمجھ آ گئی کہ ہماری بڑکوں سے بات نہیں بن رہی، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ باہر نہیں نکل رہے، اور انہوں نے عمران خان، یہ جو شہباز شریف نے آفر دی کہ جی آپ آ جائیں، اس کا اعلان کس نے کیا؟ جمرود میں، جس نے دھمکیاں لگائی تھی کہ آج ہم پتہ نہیں کیا کیا خط نکال دیں گے اور کیا کیا دکھا دیں گے۔ اس کے بعد وہ پی ایم ہاؤس آ گئے، اور وہ مانے نہ مانے وہ پی ایم سے ہی ملنے آئے تھے، مجھے اور آپ کو تو ملنے نہیں آئے تھے، اور بند کمرے میں آئے تھے۔ وہ بند کمرے میں ہی ایپیکس کمیٹی ہوئی جس کو کہتے تھے ہم فیصلے نہیں مانتے، اس کی پریس ریلیز بھی خود جاری کی، دہشت گردی کی مذمت بھی کی۔ وہ جو کہتے تھے ثبوت دکھاؤ کہ ٹی ٹی پی شامل ہے کہ نہیں، اس میں دہشت گردی میں طالبان شامل ہیں کہ نہیں، آج انہوں نے مان لیا۔ وہ جنازے بھی اپنے شہیدوں کو دینے چلے گئے، تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں کہ آپ ریئلائز کریں۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیچھے ہٹ گئے، بھائی انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاستدانوں سے بات کریں۔ فوج اور عوام کے درمیان میں دراڑیں جو ڈالے گا اس کی سیاست کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب آپ پیچھے ہٹ گئے تو فوج کوئی ڈنڈا لے کے تھوڑی کھڑی ہوئی آپ کے پیچھے، آپ ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے سمگلنگ آپ کراتے ہیں، کبھی کہتے تھے دہشت گرد آپ پار کراتے ہیں۔ تو سٹانس جس نے بدلا پھر اس کو ویلکم ساری قوم کہے گی۔ سہیل آفریدی نے ایک بڑا جاں فشانی کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو سوشل میڈیا بریگیڈ نے اور یوٹیوبرز نے ابھی ذلیل کرنا ہے، اور ٹکا کے کریں گے، آپ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ سب کی عزت سلامت رکھے۔ تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑا بریک لیتا ہوں۔ ابھی 12 بجے وہ لاہور میں بسنت کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ لاہور کے مرکزی مقام پہ پہنچ گئی ہیں، اور وہاں سے اب وہ کاؤنٹ ڈاؤن والا سین ہے 12 بجے سے لاہور میں۔ تو کیا ہو رہا ہے لاہور میں، ذرا چلتے ہیں لاہور گراؤنڈ پہ، چلتے ہیں بریک کے بعد۔ لاہور اس وقت جو مناظر پیش کر رہا ہے وہ بہت خوشگوار ہیں، بہت خوش نما ہے۔ پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی بھی ایسے مناظر ہوں جس میں لوگ خوش نظر آئیں، مسکراتے نظر آئیں، گنگناتے نظر آئیں، تو وہ ایک اچھی خبر ہوتی ہے، فیسٹیوٹی نظر آئے، اور ظاہر پورے پاکستان میں اس طرح کے اللہ کرے مواقع آتے رہیں۔ بسنت کا تہوار بہت عرصے بعد، دہائیوں بعد ہو رہا ہے لاہور میں، اور گورنمنٹ اس حوالے سے بہت ایکٹیو نظر آتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جب 6 تاریخ کا آغاز ہو جائے گا، 6، 7، 8 فروری کو بسنت ہے، تو باقاعدہ لاہور میں بسنت شروع ہو جائے گی، اور باقاعدہ آپ سمجھیے سر نیو ایئر میں کاؤنٹ
काउंट डाउन वाला माहौल होता है, कुछ उस तर्ज का वहां माहौल है कि जहां जैसे ही 12 बजेंगे तो बसंत का वक्त शुरू हो जाएगा। और इसको बाकायदा ऑफिशियली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा लाहौर में दिल्ली गेट में मकाम पे मौजूद हैं, जहां समझें कि वो काउंट डाउन के साथ फिर बसंत का एक ऑफिशियल आगाज वहां से होगा। अभी हमारे साथ भी मौजूद हैं, आई एम ग्रेटफुल। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और अच्छे मनाजिर हैं लाहौर से, अच्छा लग रहा है देख के कि लोग इस तरह खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। अब बताएंगे अभी क्या इरादे हैं? अभी 12 बजे आप कोई किसी काउंटडाउन के जरिए बाकायदा आगाज कर रही हैं बसंत का, क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर आपका कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे इर्द गिर्द जितनी भी छतें हैं उस सब के ऊपर लोग मौजूद हैं, उनकी लाइट्स वाइट्स जल रही हैं। लेकिन जो सब चीज अप्रिशिएट करने वाली है वो ये है कि किसी भी छत के ऊपर आपको कोई वॉयलेशन दिख नहीं रही है। किसी ने वक्त से पहले पतंग उड़ाने की कोशिश नहीं की है, किसी ने कोई म्यूजिक अभी तक शुरू नहीं किया है, किसी ने मतलब एक होता ना कि कोई भी जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा। तो ये इसी जिम्मेदारी की तवक्को है मुझे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को शहरियों से कि वो इसी तरह जिम्मेदारियों का सबूत देंगे। आपको ज़ाहिर जोशो खरोश तो लोगों का हमें नजर आ रहा है। खुद मरियम नवाज शरीफ साहबा 7 फरवरी की तकरीब में आ रही हैं लिबर्टी में। ये अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन आपने आज भी देखा कि आज भी वो खुद जो है वो शहर के विजिट पे निकली थी। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्से भी विजिट किए, जो उन्होंने इंतजामात हैं वो भी खुद देखे, इंस्ट्रक्शंस दी इंतजामिया को। इसी तरह वो अब ये 3 दिनों के अंदर वो किस वक्त कहाँ होंगी ये अभी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन यकीनन वो इंतजामिया के साथ एक एक लम्हे की जो रिपोर्ट है, जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके साथ वो अटैच्ड हैं। आपको पता है कि ये डिजिटल पंजाब है, और जो ड्रोन्स हैं हमारे, जिसके साथ पहले भी इंडिगो वाला जो प्लाजा था जब हम वहाँ आतिशबाजी हुई थी, तो ड्रोन्स के जरिए चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो सर्वेलेंस जो है वो तमाम कर भी रही थी, मीडिया को भी बता रही थी। सो इसी तरह जो है वो सर्वेलेंस भी कर रही होंगी, और कोई पता नहीं वो किस वक्त कहाँ आपको कौन सी छत पर नजर आए। आपको ये उम्मीद है सारे मामला देख के कि खुदा न खास्ता ऐसी खबरें नहीं आएंगी जिसकी वजह से मजाक किरकिरा हो जाए, ज़ाहिर इंसानी जानों का ज़ियान हो, और ज़ाहिर सवाल इसलिए भी रेलेवेंट है कि इसी वजह से तो ये सिलसिला रुक गया था सालों तक, अब दोबारा स्टार्ट हुआ। सो यू हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि ऐसी खबरें नहीं आएंगी इंशाल्लाह। देखो बादामी, जो ह्यूमनली पॉसिबल था ना वो तमाम चीजें हुकूमत पंजाब ने की हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक एक चीज को खुद जो है वो वेट किया है, तमाम जो SOPs हैं उसको खुद फाइनल किया है। अब देखिए, डोर की तैयारी से लेकर पतंग जो है उसकी तैयारी से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेलिंग, उस पर QR कोड का होना कि कोई गलत डोर इस्तेमाल ना हो, और फिर यह है कि ट्रैफिक के इंतजाम किए हैं। कल से जो है ऑनवर्ड 3 दिन जो पूरे लाहौर के अंदर जो है वो ट्रैफिक फ्री है। आप मतलब किसी भी तरह आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर कर सकते हैं। मोटरसाइकिल्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो मोटरसाइकिल ना निकालें, और इसीलिए जो है वो 500 के करीब बसें हैं, 6000 रिक्शाज हैं, और ऑरेंज लाइन, मेट्रोज, ये सब जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ट्रांसपोर्ट इसमें रिक्शा की सवारी भी शामिल है, एक सर्टेन नंबर के रिक्शाज की सवारी भी शामिल है। जी बिल्कुल 6000 यंगो रिक्शाज हैं जी, वो हमारे साथ पार्टनर हैं, स्पॉन्सर्ड हैं इस प्रोग्राम के। सो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये रिक्शाज प्रोवाइड किए हैं लाहौर के लोगों को। वो अपने लिए बुक भी करवा सकते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट से उसको जाकर हायर जो है वो हायर भी कर सकते हैं पैसों के बगैर। सो ये तमाम वो इनिशिएटिव्स हैं जिससे कोशिश की है कि कोई नाखुशगवार वाकया जो ना हो, लेकिन हमेशा किसी भी त्यौहार को, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुकूमत के साथ साथ जो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी पूरी करनी पड़ती है। और मैं अभी तक बहुत खुश और सेटिस्फाइड हूँ कि तमाम लोग छतों पर मौजूद हैं, टाइम देख रहे हैं, गुड्डियां हाथ में पकड़ी हुई है। मेरी वाली छत पे भी यही हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने एक गुड्डी पकड़ी हुई है, मेरे सेक्रेटरी साहब की दूसरी गुड्डी है, एक हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसने एक अपनी गुड्डी पकड़ी हुई है, लेकिन सब टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 12 बजेंगे तो ये गुड्डी फिजा में जाएगी। तो ये 12 बजे का आपने, यानी आप भी वहां पे कुछ काउंटडाउन वगैरह के साथ फिर 12 बजे आगाज कर रही है उसका बसंत का? कोई ऑफिशियल उस तरह से काउंटडाउन का कोई हमने टाइमर तो नहीं रखा, लेकिन यकीनन जो समी साहब हैं वो चूंकि पुराने लाहौरिये हैं, वो पैदा जो है वो लाहौरी गेट में हुए थे। सो वो एक अंदरून लाहौर की जो उनके अंदर वो एक पुरानी मौजूद है। सो वो पतंग उड़ाएंगे और हमें बचपन की तरह हमेशा फिर कन्नी देने के लिए रखा जाएगा, क्योंकि बचपन में भी हम सिर्फ कन्नी दिया करते थे, तो अब भी हमने कन्नी देनी है। लेकिन मैंने सीखनी जरूर है इन 3 दिनों में इंशाअल्लाह ताला बेफजले खुदा
تب اللہ پاک اپنا کرم رکھے, اپنا رحم رکھے. تو میں نے گڈی اس دفعہ چڑھانی سیکھنی ضرور ہے. یہ ارادہ ہے بہت سکنی تھی, بہت چھوٹی تھی نا, تو مجھے لگتا تھا میں گڈی کے ساتھ اڑ جاؤں گی, تو مجھے ڈر لگتا تھا, میں پکڑا رہی تھی مجھے نہیں پکڑنی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں, اب میں گڈی اڑا سکتی ہوں. اچھا شاید مجھے لائن شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, دیکھیں اگر دوبارہ ملا سکے تو, اگر ساتھ ہے تو آپ میں پوچھنا چاہیے ارادہ ہے کہ اس کو دوبارہ اس کو مزید پھیلائے. آپ ذرا ریکنیکٹ, اجمل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بس یہ آخری ایک بات مجھے بتا دیں, آپ کا ارادہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ بیسڈ آن دس ایئرز ایکسپیرینس شاید اس کو توسیع دیں پنجاب کے آپ کے دوسرے علاقوں میں بھی آنے والے سالوں میں؟ جی بالکل, یہ چیف منسٹر صاحبہ نے پہلے بھی جو ہے وہ اس پہ بات کر چکی ہیں, اور وہ کہہ چکی ہیں کہ جو یہ سرٹن ایس او پیز لاہور کو چوز اس لیے کیا گیا بیکاز یہ ایک بڑا شہر ہے, 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے, اور یہاں پر اگر ہم ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر باقی شہروں کے اندر پنجاب کے انہی ایس او پیز کو ریپلیکیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی اس محفوظ بسنت کے بعد, اس پرامن بسنت کے بعد پورے پنجاب کے اندر اگلے سال بسنت منائی جائے گی. اوکے, اور آخری سوال یہ کہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم سیاسی بات کر رہے تھے تو یعنی ایک کہتا ہے کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھ دیا, وہ الگ بات ہوتی ہے. ایک پارٹی کے آفیشیل ترجمان, اسپوکس پرسن, سیکرٹری اطلاع, انہوں نے ابھی ٹی وی پر کہا ہمارے لائیو پروگرام میں کہ ہم اپنے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں پتنگیں آپ لیں, ان پہ لکھ دیں 804 اور پھر اڑائیں. اگر کسی نے ان کی ہدایت پہ عمل کیا, ان کے ورکر دیں, تو کس کے خلاف کاروائی ہوگی یا اس کی اجازت ہے؟ لکھنا ہے تو لکھ لیں. دیکھیے اجازت تو آپ کے سامنے, آپ کو پتا ہے وہ تصاویر کی پابندی ہے نا, نمبر لکھنے کی. ہاں تصاویر نہیں, دیکھیں اگر ان کو لگتا ہے, پہلے انہوں نے جوتوں پہ 804 لکھا ہوا تھا, اگر انہوں نے اس سے اپنے لیڈر کو بڑی عزت دے دیا, مجھے کیا اعتراض ہے. اور اگر یہ 804 نمبر گڈی جو ہے وہ گٹر کے اوپر, نالی کے اوپر گری ہوئی ہوگی, اور اگر اس ان کو بہت خوشی ہوگی تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کرے. تو کوئی لکھے گا تو گرفتار تو نہیں ہو رہا نا کم از کم وہ؟ نہیں, دیکھیے یہ ان کے کتنے لوگ گڈی اڑائیں گے, کتنوں کے پہ 804 ہوگی. ابھی تک آپ ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں, مختلف چینلز ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں, کبھی کہیں آپ نے کسی شخص کو 804 کا نام لیتے ہوئے, کہیں اس گڈی کو جو ہے وہ کرتے ہوئے کہیں دیکھا ہے گراؤنڈ پہ؟ اور کتنے لوگ, یہ تو ہر وقت بہت کچھ کہتے ہیں, اڈیالہ کے باہر کتنے لوگ آتے ہیں, ہر جمعرات کو تماشا لگاتے ہیں, ہر منگل کو تماشا لگاتے ہیں, وہاں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں. اور اب تو یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ لاہوریوں کو گالیاں دے رہے ہیں, لاہوریوں کو تانے دے رہے ہیں, تم کیسے لوگ ہو, باہر نہیں نکلتے اس طرح, اور آپ بسنت کے لیے باہر نکل آئے ہو, فلانا ہو رہا ہے. چلو اب دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. تھینک یو ویری مچ ازما بخاری صاحبہ, بہت بہت شکریہ. بتا رہے کورسپونڈنٹس بھی کور کر رہے ہیں. احمد کھوکر ہیں ہمارے ساتھ موجود, فرا ہیں لبرٹی چوک سے. احمد آپ بتائیے گا آپ لاہور کے کس علاقے میں کیا ماحول ہے, پھر فرا یہی آپ بھی بتائیے گا, پلیز دکھائیے گا بھی دونوں کو. جی احمد بھائی. وسیم بھائی, میں اس وقت لاہور کا علاقہ راج گڑھ ہے, اور یہ بیرون لاہور کا علاقہ ہے, لیکن یہاں پر عوام بہت پرجوش ہے. جو میڈم بخاری کہہ رہی کاؤنٹ ڈاؤن تو نہیں ہو رہا, لیکن یہاں پر کاؤنٹ ڈاؤن ہے. ایک سیکنڈ, ایک منٹ جو ہے وہ انتہائی بہت ہی زیادہ جو ہے جوش کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سوئی جو ہے وہ 12 پر آئے اور پھر آغاز ہو جائے. یہ میرے ساتھ دیکھیں, یہ جو ہے ہمارا ایئر وائز نیوز کا گڈا, یہ ایئر وائز نیوز کا بسنت کا گڈا جو ہے وہ تیار کیا گیا یہاں پہ, اور پورے 12 بجے جیسے ہی 12 بجیں گے یہ ایئر وائز نیوز کا گڈا ہوا میں کے ساتھ, اور بچے بھی چھت پر موجود ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. ہلا گلا جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن ایسا چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی گڈا ابھی تک اڑایا نہیں گیا. ہاتھوں میں گڈے ہیں, اور ایک چیز اور آپ کو دکھاؤں کہ آپ یہاں پر باقاعدہ انہوں نے اپنے ناموں سے گڈے بنائے ہیں, اور یہ گڈے اپنے ناموں یہ پہلا گڈا یہاں سے چھوڑ دیا جائے گا, اور آغاز جو ہوگا وہ ایئر وائز نیوز کے گڈے سے کیا جائے گا, اس کو ہوا میں چھوڑ کر. لیکن تمام در ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب بھنگڑا بھی کیا جا رہا ہے. جشن جو ہے اس کا سما ہے, کیونکہ چاند رات ہے, پہلا روز ہے, کچھ ہی منٹ بعد جو ہے وہ 6 فروری جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا, اور پھر بسنت کے مکمل آغاز کے بعد جس طرح روایتی ایک انداز ہو طریقے سے بسنت جو ہے وہ منائی جائے گی. اور ابھی بھی جو ہے وہ کسی کا گڈا اڑ تو نہیں کیا, دیکھ لیں گرفتار ایسا اوپر دیکھ رہا. اچھا آج ساتھ, اچھا میں نے اب تک باقی چیزوں کی ایس او پی سنی تھی, جو آپ نے یہ کہا مجھے اچھا لگا. آپ نے کہا ایس او پی کے ساتھ لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, بھنگڑے ایس او پی, یہ ذرا آپ سے بعد میں سمجھوں گا میں کہ اس کی کیا سائنس ہے. آپ کے آس پاس جو گڈے گھوم رہے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی نہ اڑ جائے کوئی, وہ باقی. ذرا میں فرا سے ہی پوچھوں, لبے موجود وہاں بتائیے ایس او پی کے ساتھ بھنگڑے, وہاں کیا ماحول ہے؟ فرا آپ بتائیے گا.
جی بالکل, اگر لبرٹی کی بات کروں تو یہاں پر بھی عوام کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر پہنچتی جا رہی ہے. اگر یہاں کی سجاوٹ کے حوالے سے بات کریں تو بہت بڑی بڑی پتنگیں لگائی گئی ہیں. یہاں جو بلڈنگز ہیں ان کے اوپر بھی پتنگوں کے ڈیزائنز لگائے گئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ لائٹنگ کی گئی ہے. بچے بڑے فیملی سبھی یہاں پر گھوم رہے ہیں. جس سے بھی بات کرو وہ یہی کہتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد یہاں پر بسنت منائی جا رہی ہے لاہور میں, تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. لوگ صحیح کہتے ہیں نا مائنوں میں ٹک ٹاک کر کے ٹائم کو دیکھ رہے ہیں, گزار رہے ہیں کہ جیسے ہی 12 بجیں گے اور جو پتنگوں کو اڑانے کی اجازت دی جائے گی تو اس کو سیلیبریٹ کریں گے. یہاں پر ہماری بہت سارے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, تو کوئی کہتا ہے جی میں اسلام آباد سے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے میں ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں. لائک یہاں پہ پاکستان سے کیا دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں جو کہ بسنت کے اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی خوبصورتی ہو, ایسی رنگینی, ایسی رونقیں ہو. ابھی تو ہم یہ جو پتنگیں ہیں وہ زمین پر دیکھ رہے ہیں یا بلڈنگز پر دیکھ رہے ہیں, 12 بجتے ساتھ یہ جو پتنگیں ہیں, یہ جو رنگ ہے, یہ ہمیں آسمان پر نظر آئیں گے اور لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. یہاں پہ جس سے بھی کوئی فون پہ بات کر رہا ہوگا تو آپ یہی سن رہے ہوں گے, گڈے پتہ کر دو, پتنگیں پتہ کر دو, پتنی 1.5 تاوا 2 تاوا, یہی کچھ یہاں پر چل رہا ہے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں. اچھا, یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کریں تو یہاں پر ٹریفک پولیس کا جو عملہ ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ یہاں پر لوگوں کو رش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹریفک کو کنٹرول کر سکے, ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے. ایک یہ چیز یہاں پر ہم نے دیکھی ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے کہ اتنا رش ہونے کے باوجود یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ چل رہی ہے. لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے. سیلفی پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں تو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, سیلفیز بنا رہے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. احمد بھائی جاتے جاتے مجھے آپ بتا دیں, میں نے سنا ہے وہ پتنگیں وغیرہ مل بھی نہیں رہی ہیں, جو مل رہی ہیں بہت مہنگی مل رہی ہیں, ریٹ ویٹ ایسا بھی کچھ ہے؟ آخری بات بتا دیں, 1 منٹ ہے بس. بالکل وسیم بھائی, پتنگوں کی آج کے دن جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹیج ہے. کل تک جو ہے وہ پھر بھی دستیابی جو تھی وہ تھی, لیکن آج بہت زیادہ شارٹیج ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پہلے دن سے ہی کوشش کرتے کہ پتنگیں, لیکن ان کو نہیں ملی. آج جو 1.5 تاوے کا ریٹ ہے وہ 1000 سے 1500 تک بتایا جا رہا ہے, جبکہ جو تاوے کا ریٹ ہے وہ 500 سے لے کے 700 تک ہے. جو پونا تاوا گڈا ہے اس کا ریٹ تقریباً 350 سے 450, اور جو پنے ہیں وہ 2 پیس کا پنا جو ہے وہ 10 سے 12,000 روپیہ, جبکہ جو 4 پیس کا پنا ہے وہ 15 سے لے کے تقریباً 20 یا 22,000 روپے کی لوگوں کو مل رہا ہے. لیکن شارٹیج بہت ہے, جن کو مل رہا ہے وہ اس ریٹ پہ لے رہے ہیں, لیکن لوگوں کی کیونکہ بغل بنانی اور ان کے پاس کوائٹ لوگوں نے احمد تھینک یو. مجھے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تاوا اور یہ سب مجھے تو لاہور کا تاوا ہے, پاوا پتہ نہیں کیا, وہ اختر کیا ہے وہ تو وہی پتہ ہے مجھے, تو باقی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں ذرا سمجھنا پڑے گا یہ سب. بریک کے بعد ناظرین کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. ناظرین جاتے تھے یہی گزارش ہے کہ لاہور میں جو لوگ بسنت منا رہے ہیں پلیز ایس او پیز کا خیال رکھیں, اور باقی یہ کہ انشاءاللہ کل سے ورلڈ کپ سے متعلق پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے, پرسوں سے ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے, پھر ماہ مبارک کا آغاز ہو رہا ہے. تو دیکھیں میرا اب آپ سے اس پلیٹ فارم پہ کب ملاقات, کیا سلسلہ ہوتا ہے, دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے یا جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.